नाज़रा, तजवीद, तर्जुमा, तफसीर, हिफ्स, हर तरह की क्लासेस और घर के तमाम अफराद के लिए, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, सब के लिए इस्लामियात लाज़मी, इख्तियारी, तर्जुमतुल कुरान, मैट्रिक, FA, BA, BS, ग्रामर, अरेबिक। आप क्यों फ़ायदा नहीं उठा रहे? आप फ़ौरन हमसे रब्ता करें और फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी बताएं। النجم 22-23 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ تلکا یہ اذن تب قسمتن ایک تقسیم ہے ضیزا ناانصافی کی ان نہیں ہی یا وہ الا مگر اسماء کچھ نام ہیں سمیتموہا نام رکھے تم نے ان کے انتم تم نے و آباؤکم اور تمہارے آباؤ اجداد نے ما نہیں انزل اللہ نازل کی اللہ نے بہا ان کی من سلطان کوئی دلیل ان نہیں یتبعون وہ پیروی کرتے الا مگر الظن گمان کی وما اور اس کی جو تہوا خواہش کرتے ہیں الانفس نفس وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءہم آئی ان کے پاس من ربہم ان کے رب کی طرف سے الہدا ہدایت۔ یہ تو اس وقت سخت ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ بت چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، ان کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں، گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ تلک اذن قسمۃ ضیزا، یعنی یہ مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنانا، پھر اپنے لیے لڑکے اور اللہ رب العزت کے لیے لڑکیاں پسند کرنا، یہ تو بہت ہی سخت ناانصافی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ان یتبعون الا الظن، یہ سورۃ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس ظن کے بارے میں پیروی جو کرتے ہیں وہ محض خیال کی، ظن کی، گمان کی۔ سورۃ یونس کی 36 اور 66، جبکہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم الاعراف کی 71 اور یوسف کی 40۔ وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، یہ لوگ ان کی پرستش صرف اپنے دلوں کی خواہشات کی پیروی میں کر رہے ہیں۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا معبود ہو جو دنیا میں ان کے کام بناتا رہے، اور اگر آخرت آ ہی جائے تو وہاں بھی انہیں بخشوا دے، مگر ان پر حلال اور حرام کی کوئی پابندی ہو، نہ ہی ان کی خواہشات پر کوئی قدغن ہو۔ اس لیے کبھی کسی کو اللہ کی اولاد بنا کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ مسیح علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ کا بیٹا بنا کر پوجنا، جیسے یہود و نصارہ اور کوئی
فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر، جیسے مشرکین عرب، اور کبھی کسی کو اس کا ایسا محبوب یا محبوبہ بنا کر پوجنے لگتے ہیں جس کی محبت کے ہاتھوں وہ مجبور ہے اور ان کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا، جیسا کہ عام بت پرست ہیں۔ اور کئی جھوٹے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اور دل میں امید باندھ لیتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے یہ خیالی معبود قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، پکڑ سے بچا لیں گے، کیونکہ ان کا اس کے ساتھ نسب یا محبت کا رشتہ ہے جس سے مجبور ہو کر اسے ان کی شفاعت ماننا پڑے گی، جبکہ حقیقت میں یہ سب ان کی ناکام تمنائیں ہیں، محض جھوٹی آرزویں ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی، اور اصل ہدایت اور سیدھی راہ ہی جو ہمارے پیغمبر لے کر ان کے پاس آئے ہیں، اصل میں تو یہی ہدایت ہے۔ بے شک تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔